الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ بیٹے، آج ہم لیکچر نمبر 17 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سبق نمبر 3 کا صفحہ نمبر 16 کی آخری لائن۔ قیام پاکستان سے پہلے جب مسلم لیگ نے زور پکڑا تو مرزا صاحب نے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا اور صوبائی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ خاکہ نگاری میں یہ بھی بات شامل ہے کہ مصنف جس شخص کا ہم خاکہ بیان کر رہے ہیں اس کی جو اچیومنٹس ہوتی ہے، کارکردگی ہوتی ہے، اس کو بھی اس کا خاکے کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ اس پیراگراف میں مصنف بتاتے ہیں کہ جب پاکستان بننے کے قریب ہوا اور یہ آثار پیدا ہو گئے کہ پاکستان کے لیے اب جدوجہد شروع ہو جانی چاہیے، تو اس وقت جب مسلم لیگ قائم ہوئی اور مسلم لیگ نے تحریک پاکستان میں اپنی کوششیں تیز کر دیں تو مرزا صاحب بھی سیاست کا حصہ بن گئے اور انہوں نے بھی سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا، اور اس وقت صوبائی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے، یعنی کہ صوبائی لیول پر مرزا محمد سعید مسلم لیگ کے صدر تھے۔ ابھی بیٹا اگر میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو دیکھیں کہ ابھی ہمارے پاس جو تحریک انصاف ہے، مسلم لیگ نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، تو ان کے بھی سب سے پہلے جو ان کے چیئرمین ہیں یعنی کہ جو صدر ہیں، جیسے تحریک انصاف کے عمران خان ہیں، دوسری کے شہباز شریف ہیں، اور اس کے بعد ہے بلاول زرداری، تو یہ صدر ہو گئے۔ پھر اس کے بعد صوبائی لیول پر بھی ہوں گے کہ صوبوں میں اس جماعت کی نمائندگی کون کرتا ہے، تو جو صوبوں پر نمائندگی کرے گا وہ صوبائی صدر کہلائے گا۔ اس کے بعد جو ضلعی لیول پر کرے گا وہ ضلعی صدر ہوگا، اور جو ہر اپنے اپنے شہر کی نمائندگی کرے گا اپنی اپنی جماعت کی، تو پھر وہ وہیں سے اس کا نمائندہ سمجھا جائے گا۔ تو اس وقت مرزا محمد سعید مسلم لیگ کے صوبائی صدر منتخب ہوئے، یعنی کہ اس وقت انہیں مسلم لیگ کا صوبے کے لیول پر، صوبائی لیول پر، صوبائی سطح پر صدر چنا گیا۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ کونسل جو تھی اس کے ممبر بھی وہ چنے گئے۔ کراچی یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس کے مشیر مقرر ہوئے۔ جب کراچی یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس کے مشیر مقرر ہوئے۔ مشیر ہوتا ہے مشورہ دینے والا، مشاورت سے، جس کی مشاورت سے کام ہو، یہ بھی ایک اچھا عہدہ ہوتا ہے۔ اور جب پاکستانی ادیبوں کا گلڈ 1959 میں بنایا گیا تو مرزا صاحب ہی نے اس کے پہلے اجلاس کی صدارت فرمائی۔ پاکستان قائم ہونے کے بعد جب اس چیز کی ضرورت محسوس کی گئی کہ پاکستان کے جو ادیب ہیں، لکھاری ہیں، مصنف ہیں، شعراء ہیں، ان کی بھی ایک انجمن ہونی چاہیے، ان کی ایک بزم ہونی چاہیے، ان کی ایک سوسائٹی ہونی چاہیے، تو جب یہ سوسائٹی قائم ہوئی تو اس سوسائٹی کے جو پہلا اجلاس تھا اس کی صدارت مرزا محمد سعید نے کی۔ اب آتے ہیں اس سبق کے سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کی طرف۔ مرزا صاحب بظاہر علیل معلوم نہیں ہوتے تھے۔ اکہرا ڈیل، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بھووں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئیں، کترواں مونچھیں، ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ لگتے تھے، داڑھی منڈی ہوئی، دھان پان سے آدمی تھے۔ 37 میں جب میں نے انہیں پہلی دفعہ دیکھا تو ان کی عمر 44-45 سال کی تھی۔ 62 میں جب وہ 76 سال کے تھے تب بھی وہ ویسے کے ویسے ہی تھے۔ انہیں زمانے کا شکوہ یا صحت کی شکایت کرتے کبھی نہیں سنا۔ ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہتے تھے۔ سنا ہے کہ دلی کے جن 2-4 نوجوانوں نے سب سے پہلے سوٹ پہننا شروع کیا ان میں سب سے نفیس سوٹ مرزا صاحب کا ہی ہوتا تھا، مگر میں نے انہیں پچھلے 32 سال میں ہمیشہ شیروانی ہی پہنے دیکھا۔ انگریزی ان کا اوڑھنا بچھونا، مگر روب گانٹھنے کے لیے کبھی انگریزی میں بات نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ بالکل نہیں آنے پاتے تھے۔ 40 سال کی عمر کے بعد ہی ان کے دونوں ہاتھوں میں رشا آ گیا تھا، اس لیے لکھنے میں انہیں زحمت ہوتی تھی۔ خوش اخلاق اور خوش مزاج آدمی تھے، مگر زیادہ دوست بنانے کے قائل نہیں تھے۔ آپ بھلے
اور اپنا گھر بھلا۔ اب دیکھتے ہیں اس پیراگراف کے مشکل الفاظ بظاہر ظاہری طور پر دیکھنے میں۔ علیل بیمار، اکہرا ڈیل یعنی کہ دبلا پتلا جسم، جیسے ہم کہتے ہیں جی اس کا جو ڈیل ڈول ہے، جسہ، جسامت بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ اجلا رنگ، کھلتا ہوا رنگ۔ کشادہ پیشانی، کھلی بڑی پیشانی۔ گھنی بھووں کے سائے میں، گھنی یعنی کہ ایسی آئی بروز جو کہ موٹی موٹی ہوں۔ روشن، کھلی کھلی آنکھیں۔ رخسار کہا جاتا ہے گال کو۔ کترواں، کتری ہوئی، کاٹی ہوئی۔ داڑھی، منڈی ہوئی۔ داڑھی دیکھیں بیٹے لفظ داڑھی نہیں ہوتا، داڑھی، جیسے ڈاڑھ، داڑھی۔ دھان پان، دبلے پتلے۔ اس کے بعد دیکھیے شکوہ، شکایت کرنا۔ اس کے بعد دیکھیے اگلا لفظ کیا ہے، شیروانی ایک لباس کا نام ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے، دلہا حضرات شیروانیاں پہنتے ہیں۔ اس کے بعد جی دیکھیے اوڑھنا بچھونا یعنی کہ زندگی میں زیادہ تر استعمال۔ روب گانٹھنا، روب ڈالنے کے لیے، روب جھاڑنے کے لیے۔ اس کے بعد دیکھیں راشا، بیٹے ایک کپ کپاہٹ والی بیماری ہوتی ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے ریشہ، بلغم اس کو کہا جاتا ہے، یہ ہے راشا، کپ کپانا، لرزش والی بیماری ہوتی ہے۔ زحمت، دشواری، تکلیف۔ قائل نہیں تھے، یہ مزاج نہیں تھا، بھلے، درست، صحیح۔ اب کرتے ہیں اس پیراگراف کی سلیس۔ دیکھنے میں مرزا صاحب کبھی بھی بیمار دکھائی نہیں دیے، کبھی بھی ایسا نہیں لگا انہیں دیکھ کر کہ یہ بیمار ہیں۔ دبلا پتلا جسم، ان کا جو جسہ تھا، جسامت تھی، وہ دبلی پتلی تھی۔ رنگ ان کا کھلتا ہوا تھا۔ کشادہ پیشانی، بڑی پیشانی۔ بیٹا دیکھا ہوگا آپ نے، تھوڑی اپنا مشاہدہ تھوڑا سا تیز کریں کہ ابھی بھی اپنی فیملی میں، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے آپ سب کے ماتھوں کو اگر دیکھیں گے تو سب کے ماتھے آپ کو مختلف نظر آئیں گے۔ کسی کے تو سر کے بالوں کا اور آنکھوں کی جو آئی برو ہوتی ہے، بھویں ہوتے ہیں، ان میں فاصلہ کم ہوگا، کسی کا زیادہ ہوگا۔ جس کا زیادہ ہوگا اس کی کشادہ پیشانی ہے، جس کا کم ہوگا اس کی تنگ پیشانی ہے۔ تو بڑی بڑی روشن آنکھیں سے بھی اب یہ دیکھ لیں کہ ادب میں آنکھوں کو بھی نام دیے گئے ہیں۔ بادامی آنکھیں جو بادام کی شکل کی ہوں، غلافی آنکھیں، اس کے بعد سوئی ہوئی آنکھیں، خوابیدہ آنکھیں، چھوٹی آنکھیں۔ ابھی اگر میں اس کی مثال آپ کو دینا چاہوں تو دیکھیں جو چینی قوم ہوتی ہے ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، انہیں کہتے تھے چندھی ہوئی، چندھی، چھوٹی آنکھیں۔ تو روشن، کھلی آنکھیں، بڑی بڑی آنکھیں۔ رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے یہ جو گال ہوتے ہیں ان کی ہڈیاں اتنی نمایاں محسوس نہیں ہوتی، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی گالوں کی ہڈیاں نمایاں محسوس ہوتی ہیں۔ تو یہاں بھی میں چینی قوم کا ذکر کروں گی کہ اگر ہم چینیوں کو دیکھیں تو ان کی یہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں، جو چہرہ ہوتا ہے اس کی بناوٹ جو ہوتی ہے وہ چوڑی چوڑی سی ہوتی ہے، تو ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ باہر نکلی ہوئی یعنی کہ چوڑی چوڑی سی ہوتی ہیں۔ کتروا مونچھیں، مونچھوں کی بھی بات کریں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی مونچھیں ہوتی ہیں، ویسے تو پنجابی میں محاورے بھی بنے ہوتے ہیں جی، مچھ نہیں تو کچھ نہیں، یہ مونچھوں سے ریلیٹڈ بھی محاورے ہیں، کہتے ہیں جس نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا، بل دیا، مروڑ دیا۔ تو کچھ لوگوں کی مونچھیں ایسے باہر کی طرف نکلی ہوتی ہیں اور ان میں مروڑی ہوئی ہوتی ہیں، مڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ کسی کا منہ نیچے کی طرف ہوتا ہے، کسی کے ہونٹوں کے اوپر سارے وہ ہوتی ہیں، ڈھکی ہوئی سی ہوتی ہیں۔ اور اس طریقے سے جو مرزا محمد سعید کی مونچھیں تھی وہ کتری ہوئی یعنی کہ ہونٹ کے اوپر سے انہیں کینچی سے کاٹ دیا ہوا تھا، کٹوا کے رکھتے تھے۔ ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے، یعنی جو ان کے دانت تھے وہ ٹوٹے ہوئے تھے، لیکن ان کی مسکراہٹ اس سے خراب نہیں ہوتی تھی، مسکراہٹ ان کی ویسے کی ویسے ہی قائم رہتی تھی۔ مطلب ٹوٹے ہوئے دانتوں میں بھی ان کی مسکراہٹ پیاری تھی، مگر برے نہ لگتے تھے۔ داڑھی منڈی ہوئی، تو داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی، داڑھی انہوں نے صاف کروائی ہوتی تھی۔ تو لفظ داڑھی ہوتا ہے، داڑھیوں کے تو آج کل سٹائل ہی بہت زیادہ ہیں۔ ایک فرنچ کٹ جو ساری صاف کر کے مونچھوں کو اور ٹھوڑی میں درمیان میں جو تھوڑی سی رکھی ملائی ہوتی ہے اس کو فرنچ کٹ کہا جاتا ہے، اور آج کل تو ویسے ہی داڑھیوں کے بہت زیادہ ڈیزائن بن رہے ہیں۔ اور اگر مرزا صاحب کا وہ بات کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب کا جی کی جو جسامت تھی
دبلی پتلی تھی، کھلتا ہوا رنگ تھا، پیشانی بڑی تھی، بڑی بڑی جو آئی برو تھی وہ موٹی موٹی تھی، اور ان کے سائے میں ان کی آنکھیں جو تھیں وہ روشن کھلی کھلی بڑی بڑی تھیں، رخساروں کی ہڈیاں باہر نکلی ہوئی، مونچھیں کٹی ہوئی تھیں، اور دانت اگرچہ ٹوٹے ہوئے تھے لیکن ان کی مسکراہٹ بری نہ لگتی تھی، اور دھان پان دبلے پتلے سے آدمی تھے۔ مصنف کا کہنا یہ ہے کہ مرزا صاحب زمانے کے گزرتے ہوئے ماہو سال نے ان کی ذات پر، ان کی شخصیت پر، ان کی صحت پر، ان کی خوبصورتی پر، ان کی ظاہری شخصیت پر کوئی فرق نہیں ڈالا تھا۔ مصنف کا کہنا یہ ہے کہ سن 1930 میں جب کہ ان کی عمر تھی وہ 44-45 سال کے ہوں گے، تو تب بھی وہ ویسے تھے، اور اتنے سال گزرنے کے بعد سن 62 میں انہوں نے جب کہ وہ 76 سال کے ہو چکے تھے، مصنف نے انہیں دوبارہ دیکھا تو تب بھی وہ اتنے ہی نوجوان دکھائی دیے جتنے کہ وہ 44-45 سال کی عمر میں دکھائی دیے تھے۔ یعنی کہ مصنف کا کہنا یہ ہے کہ 76 سال کی عمر میں بھی وہ 44-45 سال کی عمر کے ہی دکھائی دیتے تھے، اور کہتے ہیں کہ ان کے مزاج اور ان کی کثر نفسی کا یہ عالم تھا کہ کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کبھی زمانے کی شکایت کی ہو یا اپنی صحت کا اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا ہو۔ عام طور پر ہمارے مشاہدے میں بھی یہ بات ہے کہ جب کبھی ہم اپنے کسی بزرگ سے یا بعض لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اب کہاں، لوگ بدتمیز ہو گئے ہیں، چھوٹے بچے احترام نہیں کرتے، ہمارے زمانے میں ایسے ہوتا تھا، زمانہ بدل گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ اب کہاں بڑھاپا آ گیا ہے، بیماریاں ضروری ہو گئی ہیں۔ جب بھی ان سے بات انہوں نے کہا جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے دیکھا۔ کبھی انہیں زمانے کا شکوہ کرتے نہیں سنا، جب بھی سنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہی سنا۔ اور خوش مزاج اتنے تھے کہ جب کسی سے ملتے ہنس کر ملتے، اور ان سے ملتے ہی انسان کا مزاج بھی بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ اور مصنف کا کہنا یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ جن دنوں دلی کے نوجوانوں نے سوٹ پہننا شروع کیے، کیونکہ سوٹ سے یہ مراد یہاں پر پینٹ کوٹ پتلون شرٹ ہے، اس زمانے میں انگریزوں کا لباس بہت کم لوگ زیب تن فرماتے تھے، تو جن لوگوں نے اس پہناوے کو اپنایا، سب سے پہلے اپنایا جو 2-4 لوگ تھے، ان میں مرزا محمد سعید بھی شامل تھے، اور ان میں جو سب سے عمدہ اور سب سے خوبصورت سوٹ ہوتا تھا وہ مرزا محمد سعید کا ہی ہوتا تھا۔ لیکن جب پاکستان بن گیا، پاکستان کے لیے انہوں نے تحریک شروع کی، پاکستان کے لیے جدوجہد میں حصہ لیا، تو اس کے بعد انہوں نے اس لباس کو ترک کر کے ہمیشہ شیروانی پہننے میں خوشی محسوس کی، اور ہمیشہ شیروانی میں ہی نظر آئے۔ اور چونکہ انگریزی ادب میں ماسٹر کیا ہوا تھا، انگریزی ادب کے پروفیسر تھے، اور انگریزی ہی ان کا اوڑھنا بچھونا تھی، یعنی کہ ان کا مکمل طور پر ان کا رہن سہن جو تھا، ان کی جو زبان تھی، ان کی جو گرفت تھی، دسترس عبور تھا، انگریزی پر تھا۔ لیکن کسر نفسی کا یہ عالم تھا، عاجزی کا یہ عالم تھا کہ کبھی بھی دوسروں پر روب ڈالنے کے لیے انگریزی کا سہارا نہیں لیا، کبھی بھی انگریزی میں بات نہیں کی جی دیکھیں میری تو اتنی اچھی انگریزی ہے اور کوئی میرے جیسا انگریزی بولنے والا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب بھی بات کرتے شستہ، سلجھی ہوئی اور شائستہ اردو میں بات کرتے، اور انگریزی کا کوئی لفظ ان کی گفتگو میں شامل نہیں ہوتا تھا۔ اگرچہ جب ان کی عمر 40 سال کی ہو گئی تو ان کے دونوں ہاتھوں میں رشا آ گیا تھا، یعنی کہ کپ کپاہٹ، ایک لرزنے والی بات کہ انسان کھانا بھی نہیں کھا سکتا، ہاتھ لرزتا ہے، چائے وائے نہیں پی جا سکتی، اور لکھنے کا کام تو بالکل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو چونکہ ان کے ہاتھوں میں راشا کی بیماری آ گئی تھی، بیٹے یہ ایک بیماری ہے جو کہ اعصاب کو کمزور کر دیتی ہے، اعصابی بیماری ہے جس سے جو پٹھے ہوتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور ان پر انسان کا کنٹرول نہیں رہتا کہ وہ جب جی چاہے ہاتھوں کو روک لے، یا وہ لکھنا چاہتا ہے یا کچھ بھی، تو وہ ایک ہی موومنٹ میں، ایک ہی حرکت میں رہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں راشا، اس کا نام ہے، یہ کپ کپاہٹ سی ہوتی ہے، لرزش سی ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں ہاتھوں میں کپ کپاہٹ آنے کی وجہ سے انہیں لکھنے میں مشکل پیش آتی تھی۔ انتہائی خوش اخلاق اتنا عمدہ، مزاج اتنا عمدہ، اس کے باوجود
اس بات کے حق میں نہ تھے کہ ان کا حلقہ احباب وسیع ہو، زیادہ دوست بنانے کے حق میں نہ تھے، ہمیشہ ایک ہی سوچ کو رکھا کہ آپ بھلے اپنا گھر بھلا۔ اب آتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف، جو کہ اس سبق کا آخری پیراگراف ہے، اور خاکہ میں آخر میں جو مصنف ہوتا ہے اپنے الفاظ میں اپنا جو تبصرہ ہوتا ہے اس کو، اپنی فیلنگز کو وہ یہاں پر نوٹ کرتا ہے، کوٹ کرتا ہے۔ مصنف کا کہنا یہ ہے، موت برحق ہے، مرنا سب کو ہے، مگر مرنے میں فرق ہوتا ہے۔ مرزا صاحب نے خاصی عمر پائی، مگر ان کی وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل، ایسے شریف اور ایسے وزادار لوگ زمانہ اب پیدا نہیں کرے گا۔ افسوس کہ پروفیسر مرزا محمد سعید اب وہاں ہیں جہاں ہماری نیک آرزویں رہتی ہیں۔ ایسی جامع العلوم ہستی سے محروم ہونے کا ہمیں جتنا بھی غم ہو کم ہے۔ اب کہاں لوگ اس طبیعت کے گنجینہ گوہر۔ اب پہلے اس سبق کے اس پیراگراف کے مشکل الفاظ کے معنی: برحق، حقیقت، اٹل۔ اس کے بعد آ گیا جی خاصی، طویل، لمبی، صدمہ، دکھ، قابل، صلاحیت والے، وزادار، رکھ رکھاؤ والے، لحاظ والے۔ اس کے بعد آرزویں، خواہشیں، خواہشات، تمنائیں، جامع العلوم ہستی، مختلف علوم میں ماہر، علوم کی یونیورسٹی، علوم کی جامعہ، ٹھیک ہے، غم، دکھ، افسوس۔ اب کرتے ہیں اس پیراگراف کی تشریح کرتے ہیں۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، کلو نفسین ذائقۃ الموت۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں، جس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ سب کو مرنا ہے، لیکن سب کے مرنے میں فرق ہوتا ہے۔ کسی کا مرنا تکلیف دیتا ہے اور کسی کی موت بے خبری میں ہوتی ہے۔ مرزا صاحب نے بہت لمبی عمر پائی اور اس کے بعد اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے مرنے کا دکھ ہمیں اس لیے زیادہ ہے کہ وہ ایک قابل، شریف، پڑھے لکھے اور رکھ رکھاؤ والے شخص تھے۔ اب ان جیسے لوگ زمانہ مشکل سے ہی پیدا کرے گا۔ افسوس ہے کہ مرزا محمد سعید وہاں چلے گئے ہیں جہاں جیتے جی کوئی نہیں جاتا، وہاں صرف ہم لوگوں کی خواہشات جا سکتی ہیں۔ اب ایسے لوگ کم ہی پیدا ہوتے ہیں، ان کے مرنے کا جتنا غم کیا جائے کم ہے۔ اب اس مزاج کے لوگ اس زمانے میں نہیں ملنے والے۔ آخر میں مصنف کی اس کتاب کا ذکر کیا گیا ہے جہاں سے یہ سبق لیا گیا ہے، یعنی کہ مصنف کی خاکہ نگاری کی وہ کتاب جس کا نام گنجینہ گوہر ہے، وہاں سے پروفیسر مرزا محمد سعید کا یہ خاکہ لیا گیا ہے۔ تو بیٹا صفحہ نمبر 16 اور 17 کے مشکل الفاظ کے معنی اپلوڈ کر دیے گئے ہیں، آپ وہاں سے دیکھیں، مشکل الفاظ کے معنی یاد کریں، سمجھیں، سلیس کریں، اپنے الفاظ میں لکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔